آپ لوگوں کا بھی ہوگا تو نازلہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. لازمی نہیں ہے, وضو ہونا اچھی بات ہے, بہت لازمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی. اچھا جی, کون پڑھے گا؟ صفحہ نمبر 20. کون پڑھے گا؟ جی رفاقت. آہا آہا آہا, کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ تسمیہ سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. شاباش. طه اے محبوب علیہ السلام, ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. خیر, علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں, رسول اللہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں نا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. یہ اصل میں کیا ہے؟ دعا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا ہے. درود کس کو کہتے ہیں؟ دعائی کو تو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں نا, صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اسی کی ایک شارٹ فارم ہے, ٹھیک ہے. علیہ السلام, یہ سب دعائیں ہیں. اللہم صلی علی محمد آخر تک, یہ سب دعائیں, درود دعائی کو کہتے ہیں. جی. آپ صرف عربی پڑھیں, آپ اچھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. ادھر آ گیا بیٹا, ادھر آ گیا کہ پڑھو. شاباش, بہت اچھا پڑھتے ہو. آپ کہاں چھپے رہے اس سے پہلے؟ یہ بیگ ادھر رکھو. شاباش, شروع سے پڑھو. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما أرض ضاد کی آواز کو پورا پڑھیں. أرض وما بينهما وما تحت الثرى تحت الثرى تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لا کو کھینچیں ذرا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اسماء کو کھینچیں, اس پہ مد ہے. أسماء الحسنى. وهل أتاك حديث أتاك کو بہت آپ نے لمبا کھینچ دیا ہے. أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال. رأى کو بھی آپ نے لمبا کھینچ دیا ہے, صرف کھڑی زبر ہے اس کے اوپر, مد إذ نہیں. رأى نارا فقال لأهله كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي ما موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بس یہاں تک کافی, آگے پڑھ لو اگلی آیت. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بیٹھ جائیں. شاباش. طه, ان کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حروف مقطعات اصل میں صورتوں کے نام ہیں, یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اس صورت کا نام ہے طه. اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا کہ جیسے ہم ابریویشنز یوز کرتے ہیں عربی زبان میں, ایسے ہی لوگ علامتیں مقرر کیا کرتے تھے چیزوں کے بیان کے لیے. بعض اوقات بڑے بڑے واقعات کے بیان کے لیے بھی ایک چیز یا ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیا کرتے تھے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. لتشقى کہ مشقت میں پڑ جائیں. انزلنا اتارا, ما نہیں, علیکا آپ پر, القرآن قرآن, لتشقى کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں.
اللہ بلکہ تذکرہ یہ تو ایک نصیحت ہے، لمن یخشا اس کے لیے، لمن اس کے لیے، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، فور، من اس کے لیے، یخشا جو خشیت رکھتا ہے، خوف خدا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ تنزیلا یہ نازل ہوا، ممن اس اللہ کی طرف سے، خلق الارض کہ جس نے دنیا کو بنایا، زمین کو بنایا، ارتھ کو کہتے ہیں، ارتھ، یہ بالکل ملتے جلتے الفاظ ہیں، ارض اور ارتھ، ٹھیک ہے، زبانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ان کی کچھ آوازیں ملتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کا آپس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ والسماواتی اور آسمان، علا بلند بالا آسمان، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بڑا مہربان عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ الرحمن بڑا، دیکھو یہ ال جو ہے نا، الف لام، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی اسم کے ساتھ یا کسی ناؤن کے ساتھ یا کسی نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس میں مبالغے کا صیغہ پیدا کر دیتا ہے، مبالغے کا عنصر پیدا کر دیتا ہے۔ مبالغہ کہتے ہیں ایگزیجریشن کو، بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کو۔ مثال کے طور پر رحمان کوئی بھی ہو سکتا ہے، رحم کرنے والا، لیکن الرحمن سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ قدوس کوئی بھی ہو سکتا ہے، القدوس اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہاب کوئی بھی ہو سکتا ہے، الوہاب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ تو اس کا پہلا استعمال ہو گیا۔ دوسرا اس کا استعمال بالکل وہی ہوتا ہے جو انگلش میں ہم دی یا دا کا کرتے ہیں، یعنی دی بوائے۔ آ بوائے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی لڑکا، دی بوائے ایک خاص لڑکا جس کے بارے میں یا تو بات کرنے والا واضح کر چکا ہے، سننے والا پہلے سے جانتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کسی خاص بچے یا لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو القرآن، یہ قرآن، ٹھیک ہے، تو ال کے بہت سارے آپ کو استعمالات ملیں گے۔ تو یہ ہے الرحمن، یہ مبالغے کا ایگزیجریشن یا ہائپربلی ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا مہربان ہے، علی العرش استویٰ، وہ بڑا مہربان، علی پر، عرش استویٰ جلوہ فرما ہونا، اپنے شان کے مطابق جلوہ فرما ہوا۔ اچھا یہ یاد رہے کہ جس طرح ہمارے ذہن میں امیجز بنتے ہیں نا، تصویر بنتی ہے کسی کی، یا ہماری امیجنیشن میں، تخیل میں، متصورے میں، متخیلے میں مختلف چیزیں آیا کرتی ہیں کہ بھائی مکان ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، ایک خاص وقت میں ایک خاص جگہ پہ کوئی شخص بیٹھا ہے، لیٹا ہے، چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ حیران ہوں گے آپ کہ انسانی ذہن زمانے اور مکان سے باہر جا ہی نہیں سکتا، زمان و مکان سے، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس۔ ابھی ٹائم چل رہا ہے نا، دن ہوگا، رات ہوگا، شام ہوگی، صبح ہوگی، کچھ بھی ہوگا، تو ہم زمانے سے باہر نہیں جا سکتے، ٹائم سے باہر ہم کبھی جا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے تصور، سوچ ہی نہیں سکتے کہ ٹائم کے بغیر دنیا کیسی ہوگی۔ اچھا اسپیس کے بغیر، بھائی ہمارے ہاں دائیں ہو گیا، بائیں ہو گیا، سامنے ہو گیا، عقب میں ہو گیا، اوپر ہو گیا، نیچے ہو گیا، تو یہ 6 سمتیں ہیں ہمارے، 6 جہت ہے نا یہ پوری دنیا، تو ہمارے ذہن میں یہی سمتیں یا ڈائریکشنز آ سکتی ہیں۔ آپ اگر وہ یہ کہے کہ یہ 7ویں ایک سمت بھی ہوتی ہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ 7ویں کیسی ہوتی ہوگی، یعنی ذہن میں نہیں آتا، آ ہی نہیں سکتا کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ زمان و مکان سے بالکل الاول والآخر، الظاہر والباطن، یعنی وہ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، سب سے پہلے ہیں، سب سے بعد رہیں گے۔ اب سب سے پہلے کا بھی کانسیپٹ ہمارے ہاں زمانے سے متعلق ہو کے آتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سب سے پہلے، تو اس میں زمانہ انوالوڈ ہوتا ہے، یعنی زمانہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، وقت پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آخر، اس میں بھی زمانہ پہلے سے موجود ہے، لیکن زمانہ ہو ہی نا، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوا، جلوہ فرما ہوا،
تو یہ صرف ہم اپنے یعنی دنیاوی جو ہمارے ذہن میں امیجز ہیں اس کے مطابق ہم ایسا نہیں ہے کہ سوچ نہیں سکتے، لیکن اس سے کوئی خاص تصویر نہیں بنا لینی چاہیے کہ یہ تصویر ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے. یعنی کوئی علم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ کیسے. آپ کو میں نے ایک دن بتایا تھا کہ میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر 1 سیکنڈ گزرتا ہے تو یہاں پہ ہمارے 2700 سال گزر جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس کا ڈفرینس. یعنی عرش کے اوپر 1 سیکنڈ گزرا، ہمارے 2700 سال گزر گئے، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر صرف 1 سیکنڈ گزرا. یہ فرق ہے ٹائم کا بھی. تو بہرحال یہ تو ہمارے ٹائم کا فرق ہوا نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوپر ہیں. یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں کہ وہ کیسے ہیں، کہاں پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، ان کی کرسی کیا حیثیت رکھتی ہے. اصل میں ہماری زبان کو اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ ہم قریب معنی کو سمجھ سکیں، ورنہ کرسی کیا ہے، عرش کیا ہے، کہاں واقع ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کتنا دور ہے، کتنا قریب ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، یہ تو اصل میں ہم چیزوں کا اصل میں کوئی چیز بڑی کیسے ہوتی ہے. بڑی تو یوں ہوگی نا کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ بوتل چھوٹی ہے. بھائی کیسے چھوٹی ہے؟ آپ کہیں گے کہ ٹیبل سے چھوٹی ہے، ڈائس سے چھوٹی ہے، آپ سے چھوٹی ہے، مجھ سے چھوٹی ہے. یعنی مقابل میں کوئی چیز ہونی چاہیے نا جس سے آپ کمپیریزن کریں گے، موازنہ کریں گے. جب دنیا کی کوئی چیز ہوئی نا، صرف بوتل ہو، آپ کیا کہیں گے؟ نہ آپ کہیں گے چھوٹی ہے، نہ کہیں گے بڑی ہے، کیونکہ مقابل میں کچھ ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یوں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ سب سے بڑا ہے. یوں ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے. یہ عربی زبان کی تعبیر ہے. کون سی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. یعنی لہو اس کے لیے ہے، اس کا ہے، ما جو بھی، فی میں، ان، سماواتی آسمانوں پر، وما فی الارض اور زمین پر، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. اب جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے؟ صرف آپ کو میں یہی سمجھانا شروع کر دوں، میرے خیال میں پورا دن گزر جائے گا کہ وہ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور وہ بھی وہ جو پہلے آسمان اور زمین کے درمیان ہے. باقی 6 آسمان وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم نے کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کی یہ زمین سورج کے قریب بھی جائے تو جل کے راکھ ہو جائے تنکے کی طرح، ٹھیک ہے؟ وہ 13 لاکھ گنا اس سے بڑا ہے. 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ روشنی کی رفتار ہے. 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ. اس کے باوجود چاند کی روشنی زمین تک 1 منٹ اور 20 سیکنڈ میں غالباً پہنچتی ہے، لیکن سورج کی روشنی اتنا دور ہے سورج کہ 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگاتا ہے سورج اپنی روشنی زمین تک پہنچانے میں. یعنی جس وقت آپ کو سورج طلوع ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں طلوع 8 منٹ 20 سیکنڈ پہلے ہو چکا ہوتا ہے. اگلی بات سنو کہ آسمان پر یہ جو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا پلانٹ ہوتا ہے سیارہ، ایک ہوتا ہے سٹار ستارہ. جو ستارے ہیں نا، اصل میں سورج ایک ستارہ ہے، ستارے کی اپنی روشنی ہوتی ہے، وہ خود جل رہا ہوتا ہے. سیارہ اصل میں منعکس کرتا ہے نا روشنی کو، وہ لیتا ہے نور کو جو ستارے سے آ رہا ہوتا ہے، روشنی کو وہ اس سے لیتا ہے. جو ستارے ہیں نا آسمان پر، آج آپ مثال کے طور پر آپ رات کے وقت آبزرو کیا کریں. ہمارے مری میں تو ماشاءاللہ آسمان بہت صاف ہوتا ہے اور یعنی لائق دید ہوتا ہے مناظر جو ہوتے ہیں آسمان کے. اب اگر غور کر کے دیکھیں نا تو چھوٹے چھوٹے ستارے تارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، یعنی ٹوئنکل کر رہے ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کئی ان کے بٹن سوئچ آف سوئچ آن کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی جل رہے ہیں کبھی بجھ رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے اس طرح؟ وہ ٹمٹما رہے ہوتے ہیں نا، ٹوئنکل کر رہے ہوتے ہیں. وہ ستارے اتنے زیادہ دور ہیں، اتنے زیادہ دور ہیں زمین سے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ کچھ ستارے آج جو ہمیں نظر آ رہے ہیں آسمان پر، جو آج ہمیں ستارے آسمان پر نظر آ رہے ہیں، وہ لاکھوں سال پہلے ختم ہو چکے ہیں، وہ ہے ہی نہیں. لیکن چونکہ وہ اتنے دور تھے کہ لاکھوں سالوں کے بعد ان کی روشنی زمین تک پہنچ رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یعنی سورج نکلے گا تو جب اس کی روشنی آپ کو نظر آئے گی نا تو وہ اصل میں 8 منٹ 20 سیکنڈ پہلے نکل چکا ہوگا، اور جب غروب ہو رہا ہوگا تو وہ غروب 8 منٹ 20 سیکنڈ پہلے ہو چکا ہے نا، ہمیں اب نظر آ رہا ہے.
تو بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ستارے لاکھوں سال پہلے غروب ہو چکے، ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں آج نظر آ رہے ہیں۔ اگلی بات سنو، ناسا کی رپورٹ ہے کہ صرف آسمان کے ستاروں کو گننا شروع کر دیا جائے، صرف گننا شروع کر دیا جائے تو آپ کو اربوں سال لگ جائیں گے صرف گننے میں، صرف گننے میں، پہنچنے میں نہیں، صرف گننے میں۔ اگلی بات، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی بھری پڑی ہے اجرام فلکی سے، سیلسٹیل باڈیز یعنی چاند ہو گیا، سورج ہو گیا، سیٹلائٹس ہو گئے، میٹیورز ہو گئے، میٹیورائڈز ہو گئے، سٹارز ہو گئے، پلینٹس ہو گئے، ایوری تھنگ جو بھی وما بینہما، یہ دیکھو ذرا، وما بینہما، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ یہ کچھ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا دور ہے، اتنا طویل ہے۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم یعنی تخمینہ لگائیں گے کہ کتنا بھرا پڑا ہے، کتنا بھرا پڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس زمین اور آسمان کے اندر جتنی سپیس ہے، جتنی جگہ ہے، اس کو تصور کر لو کہ وہ 100 گنا ہے، اس کو تصور کر لو 100 گنا ہے۔ اس 100 گنا میں سے ایک گنا لو، یعنی ایک لو، ایک حصہ، 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ لو، اس ایک حصے کے کتنے حصے کرو؟ 0.000، یعنی 9 دفعہ 0 آتا ہے، پھر 1 آتا ہے۔ یعنی چلو میں آپ کو آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ایک حصے کے پھر مزید 1 ارب حصے کرو، یعنی پورے اس اسپیس کے آپ 100 حصے کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں، ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کو اٹھائیں اور اس کو 1 ارب میں تقسیم کریں، اور اس 1 ارب میں سے صرف ایک حصہ لیں، 1 اربواں حصہ لیں، تو اتنی جو کائنات وہ بھری ہوئی ہے ان ساری باڈی سے، باقی ساری خالی ہے۔ اور یہ صرف وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں پہلے آسمان میں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے آسمان میں ہے، باقی 6 آسمانوں میں کیا ہے وی ڈونٹ نو، ہمیں علم ہی نہیں ہے اس کا، ہمیں بالکل اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، ستاروں سے سجایا ہے۔ آسمان دنیا پہلا آسمان، باقی 6 کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب جب بھی کوئی جن اوپر جاتا ہے تو فرشتے اس کو یہ شہاب ثاقب یعنی میٹیور یا میٹیورائڈ جو ہیں، وہ بڑے بڑے پتھر، میٹر کیا ہوتا ہے اصل میں آپ کے پورے مثال کے طور پر پورے مری جتنا ایک پتھر ہے، وہ جو ستارے سے ٹوٹ کے یا سیارے سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی ٹوٹا ہوا تارا دیکھا؟ ٹوٹا تارا کا یعنی تارا نیچے گرتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے کبھی؟ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ موبائل جب سے آیا ہے اس نے تو نیچرل آبزرویشن کو تو بالکل ہی ختم کر گیا۔ وہ خدا کے بندو، آسمان کی طرف دیکھا کرو، پیڑ پودوں کی طرف دیکھا کرو، اسی میں زندگی۔ بہرحال یہ جو تارا ٹوٹتا ہے نا، یہ اصل میں وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے جو میٹیور ہوتا ہے، وہ اتنی تیزی سے دنیا میں آتا ہے نا، مطلب آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ فرکشن زیادہ ہوتے ہیں نا۔ آپ نے کبھی مثال کے طور پر گاڑی چلتے ہوئے آپ ہاتھ باہر کریں تو آپ کے ہاتھ کو ایک مزاحمت یا ریزسٹنس فیل ہوتی ہے کہ ہاتھ پیچھے جا رہا ہے ہوا کی وجہ سے، حالانکہ گاڑی کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے اور آپ کے ہاتھ کا سائز کتنا ہوتا ہے، پھر میں معلوم ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے ہاتھ جو ہے نا وہ پیچھے چلا جائے گا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا جب سائز ہوتا ہے میٹیور کا، پورے شہر جتنا، پورے صوبے جتنا، اور پھر ہوا کا جو پریشر ہوتا ہے، سپیڈ زیادہ سپیڈ ہوگی نا تو زیادہ پریشر بنے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ٹوٹتا چلا جاتا ہے، وہ یعنی ہوا میں ریزہ ہو جاتا ہے، اس سے شعلہ نکلتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گاڑی کا کوئی پرزہ، گاڑی سپیڈ سے جا رہی ہو تو کوئی حصہ یا پھر جیسے بائک ہے تو اس کا پیچھے والا جو کیریئر ہے، وہ کیریئر اگر نیچے لگ رہا ہو روڈ کے ساتھ تو چنگاریں نکلتی ہیں نا، تو بالکل ایسے ہی اس سے چنگاریں نکلتی ہیں اور وہ بالکل ٹوٹ کے ریزہ ہو کے بکھر جاتا ہے۔ اینی ویز، اس سے بھی اگلی بات سنو، روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت ہی لاڈلے، بہت ہی پیارے نبی، سارے ہی پیارے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن کلیم اللہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے تو یہ کائنات 6 دنوں میں بنا ڈالی، ٹھیک ہے، یہ زمین آسمان، یہ بھی یاد رہے کہ یہ 6 دن ہمارے دن نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ہاں ہیں، ٹھیک ہے، اس عرش پہ جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ 2700 سال گزرتے ہیں، وہاں پہ صرف 1 سیکنڈ گزرا ہوتا ہے۔ تو بہرحال
تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، انہوں نے پوچھا نا کہ آپ نے یہ کائنات بنائی ہے تو بالفرض، اصل میں انسان فرض بہت کرتا ہے نا، سوچنا چاہتا ہے وہ. مثال کے طور پر میں اپنی خواہش آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کیا سوچا ہوا ہے. میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، میں اگر خوش قسمتی سے اللہ کرے ہم سب جائیں جنت میں چلا گیا، تو وہاں کی تعبیر قرآن مجید میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہاں پہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جو بھی چاہو گے تمہیں ملے گا. آف کورس کچھ لمیٹیشنز ہیں، یعنی آپ کہیں کہ میں خدا بن جاؤں وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. اچھا، میں نے یہ سوچا ہوا کہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے کہوں گا میرے لیے ایک یونیورسٹی بنوائیں، میں وہاں پہ پڑھوں، اسٹڈی کروں، اور میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنا بھی علم زمین پر تھا مجھے وہ سارا حاصل کرنا ہے، اور اس میں جتنے نقائص پائے جاتے تھے، کمزوریاں پائی جاتی تھیں وہ مجھے دیکھنی ہیں، جو اچھائیاں پائی جاتی تھیں وہ دیکھنی ہیں. انسان کا جو پورا سفر ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اینی ویز، تو اصل میں یہ انسان کی تشنگی ہوتی ہے. علم ہو گیا، بعض کی دولت ہوتا ہے، یعنی تشنگی ہوتی ہے نا، اصل میں پیاس ہوتی ہے. بعض کی جاہ و جلال ہوتی ہے، مرتبہ، سٹیٹس، قیادت، لیڈرشپ، ٹھیک ہے، تو الگ الگ. بہرحال اہلیان علم جو ہوتے ہیں ان کے ہاں اصل چیز علم ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی علم جو انسان لے کر پیدا ہوا ہے اس کے مطابق، اور یہ وہی علم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، خضر عام طور پہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو انہوں نے 3 واقعات یعنی رونما ہوئے، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ سے پوچھوں گا نہیں، لیکن پھر ظاہر تشنگی اتنی بڑھ گئی، پیاس اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے تیسری مرتبہ بھی پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کیا کر ڈالا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اگر یہ کائنات زمین و آسماں انکار کر دیتے کہ ہم نہیں بنتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب کسی کام کے کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، یکون ہو جاتا ہے. تو ایک فرضی سا ہائپوتھیٹیکل کوشچن تھا نا کہ اگر یہ کائنات زمین و آسماں انکار کر دیتے ہم نہیں بنتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے ایک جانور کو کہتا وہ اس کو نگل جاتا. وہ کائنات جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنی دور ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، اور وہ بھی وہ جو بینہما ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، جو ان آسمان اور زمین، پہلے آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وہ اتنا کچھ وسیع ہے، 6 آسمانوں کو چھوڑ کے، لیکن انکلوڈڈ 6 آسمان اس میں انکلوڈ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک اپنے جانور کو کہتا وہ اس کو نگل جاتا. تو آپ دیکھیں کہ جانور جب کسی چیز کو نگلتا ہے تو اس کا اپنا جسم جو ہوتا ہے وہ اس نوالے سے جس کو وہ نگل رہا ہوتا ہے ظاہر ہے 100 گنا بڑا ہوتا ہے. اچھا، وہ جانور کتنا بڑا ہوگا؟ اگلا سوال یہ پوچھا کہ وہ جانور ہے کدھر؟ تو فرمایا وہ میری چراگاہ میں چر رہا ہے، وہ میری چراگاہ میں چر رہا ہے. تو چراگاہ جو ہوتی ہے وہ کم از کم ایک جانور سے 100 گنا نہ بھی ہو، 50 گنا، یا عام طور پہ تو 1000 گنا تو بڑی ہوتی ہے نا. اتنی بڑی چراگاہ کہاں ہے؟ تو اگلا سوال یہ پوچھا کہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ وہ تیرے رب کے علم میں، وہ تیرے رب کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، ہمیں کتنی لمیٹڈ لائف ملی ہوئی ہے. اب دیکھو 2700 سال یہاں کا اللہ کے عرش کے اوپر 1 سیکنڈ کے برابر ہے. اب میری اور آپ کی زندگی کتنی ہوگی، کیا ہوگی، کیا حیثیت ہے اس کی، میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کے سامنے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں بڑائی ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین پر ہے یا زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان آسمانوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے. زمین کی انتہائی گہرائی میں آپ جاتے ہیں، زمین کی 3 تہیں ہیں جو قشر ارض ہے. زمین کے قشر کہتے ہیں چھلکے کو، جیسے سیب ہوتا ہے نا اس کا چھلکا ہوتا ہے، کریسٹ ہوتی ہے. تو یہ جو کریسٹ ہے یہ تو چھلکا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر اندر والی تہہ میں آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو مولٹن میٹلز ملیں گے، لاوا ملے گا، آپ کو دہکتا ہوا آگ ملے گی. آپ کو کبھی لاوا اگلتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ویڈیوز میں کم از کم دیکھا ہوگا. زمین کے اندر سے وہ آگ نکل رہی ہوتی ہے، مولٹن، ٹھیک ہے. تو وہ بالکل پگھلا ہوا
تانبا جیسے ہوتا ہے یا مختلف دھاتیں ہوتی ہیں، نکل ہوتی، آئرن ہوتا ہے، تو زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے۔ یہ عرب کے کلچر میں ایک عام بدو کو کیا علم تھا، لیکن ظاہر ہے قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اس زمانے کے لیے بھی تھا، تو ان لوگوں کو بھی کہا گیا، رہتی دنیا تک کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تیرے رب کا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں یہ قدرت ہو کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔ تو اصل میں ہم بند ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ہم ٹائم اینڈ اسپیس میں انکلوزڈ ہیں، ہم بند ہیں۔ ہم ایتھیسٹ بن جائیں، خدا نہ کرے، ہم ملحد بن جائیں، دہریے بن جائیں، ایگنوسٹک بن جائیں، کسی اور مذہب کو اختیار کر لیں، خدا نہ کرے، تو بھی ہم کچھ نہیں خدا کا بگاڑ سکتے۔ ساری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی شان پہلے سے ہی بلند ہے، اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی منکر ہو جائے، اس کی شان میں ادنا درجے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ پہلے سے ہی بلند شان رکھتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم زور سے بات کہو، جہرا ہے نا، جہرا یعنی لاؤڈلی بولنا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، بالقول یعنی قول کے ساتھ، قول تو ہوتا ہے نا، وہ تو دل میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن جہرا ہونا چاہیے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ پوشیدہ بات اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ، پس وہ، يَعْلَمُ جانتا ہے، سِرَّ چھپی ہوئی بات، راز کی بات، وَأَخْفَى اور چھپی ہوئی بات۔ سر کہتے ہیں راز کو، وَأَخْفَى یعنی وہ جو بالکل دل کی گہرائی میں بات ہوتی ہے، جو انسان بسا اوقات اپنے آپ سے بھی چھپا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو اگر وہ ذہن میں آ بھی جائے تو انسان اس کو ذہن سے جھٹک دیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا بعض اوقات، یعنی ناقابل فراموش واقعات ہوتے ہیں، کچھ اچھے واقعات نہیں ہوتے زندگی میں، ایسے رونما ہو جاتے ہیں کہ جو انسان دوسروں کو تو بتانا دور کی بات ہے، اپنے ذہن میں بھی آ جائے تو انسان فوراً اس کو جھٹک دیتا ہے ذہن سے، یعنی اس کے بارے میں کہا جائے وہ سر اخفا، یعنی وہ اخفا، وہ مخفی سر، مخفی چھپا ہوا ہڈن سیکرٹ ہے کہ جو انسان خود سے بھی چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ خواہ تم اونچی آواز میں بات کہو یا وہ بات جو تمہارے سب کانشیس اور سپر سب کانشیس میں ہے یا پھر ان کانشیس میں ابھی جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی اسلام ہے، اصل میں یہ اسلام کا پہلا کلمہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، یہ وہ پہلا کلمہ ہے جو تمام انبیاء کی شریعت میں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ضمیمے ہیں جو بدلتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیمے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ آ کے سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ اصل میں پہلا کلمہ ہے، اس کلمے کا پہلا کلمہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ اسماء ہیں یعنی اسم، اسماء ہیں ناؤن، نیمز ہیں، ٹھیک ہے۔ حسنہ اچھے نام، حسین نام، خوبصورت نام۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ حدیث میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، خبر کو کہتے ہیں، یہ بات کو کہتے ہیں، یہ عام لفظ ہے، عربی زبان کا ایک بالکل عام لفظ ہے، لیکن حدیث رسول کے معنی میں جب حدیث کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اصطلاح میں وہ بات، وہ فرمان، وہ ارشاد جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا اور پھر راویوں نے اس کو ہمارے تک پہنچایا مختلف واسطوں سے ایک سند کے ساتھ۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ اذ جب، رآ دیکھی انہوں نے، نارن آگ، فقال تو کہا، لأہلہ اپنے گھر والوں سے، امکثوا یہیں ٹھہرو، ہولڈ آن فار اے سیکنڈ، رکو، ٹھہرو، ایک منٹ، ہم اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں نا، ایک منٹ رکو میں آتا ہوں، یہی کہتے ہیں نا، بالکل جا رہے ہیں، علم ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب دیکھو ذرا نبوت کیسے ملتی ہے، یہاں سے، یہ قرآن ہے، یہ مطلب کوئی بزرگ نہیں ہے، میں نہیں ہوں،
کوئی ہما شما نہیں ہے، کوئی ٹام ڈک اینڈ ہیری نہیں ہے، زید بکر نہیں، یہ خدا خود بیان کر رہا ہے کہ نبوت کیسے ملتی ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، انی بے شک میں نے آنست دیکھی ہے، نارن آگ، لعلی آتیکم شاید میں تمہارے لیے، منہا لاؤں اس میں سے، بقبسن اس میں سے کوئی چنگاری، او یا اجدو علی النار ہدا یا آگ کے پاس میں کوئی رہنمائی پالوں، اجدو پالوں علی النار ہدا یا کوئی رہنمائی یا ہدایت پالوں، اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس میں کوئی رہنمائی پالوں۔ رہنمائی پالوں کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آگ سے مجھے علم ہو جائے کہ راستہ کدھر جا رہا ہے۔ فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ندا کی گئی کہ اے موسیٰ۔ جب وہ اس آگ کے پاس چلے گئے تو ان کو ایک آواز آئی غیب سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، انی انا ربک، انی میں ہوں، انا ربک تمہارا رب، فاخلع اتار دو، نعلیک اپنے جوتے، فاخلع اپنے جوتے اتار دو، انکا بالوادی وادی المقدس طوا، بے شک تم مقدس وادی طوا میں ہو۔ وہ وادی طوا تھی، ٹھیک ہے، یہ لفظ یاد رہنا چاہیے آپ کو، پیپر میں آ سکتا ہے۔ انکا بے شک تم ہو، بالوادی اس مقدس وادی، المقدس یہ لفظ مقدس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز یا وہ شخص یا وہ جگہ جس کا انتخاب یا سلیکشن اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد اپنے دین کے لیے کر لی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقدس۔ وہ خاص شخص ہے جیسے انبیاء کرام ہیں، یا جگہ ہے جیسے حرمین شریفین ہے، فلسطین کی زمین ہے، طوا کی سرزمین ہے، وادی سینا ہے، ٹھیک ہے، کوہ طور ہے، یہ ساری زمینیں اصل میں مقدس ہیں، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لی تھی اپنے دین کے پیغام کے لیے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں رسول چن لیا ہے۔ اب دیکھو کیسے نبوت ملتی ہے، چن لیا ہے، سلیکشن ہو گئی ہے، انوائنٹ ہو گئے، اپوائنٹ ہو گئے۔ اسی انوائنٹمنٹ کے لیے لفظ مصطفیٰ یا مجتبی اختیار کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ چن لیا گیا، مجتبی چن لیا گیا، ان ناموں کے معنی ہیں۔ مصطفیٰ جس کا استفاء کیا گیا، جس کی سلیکشن کی گئی، مجتبی جس کا اجتباء کیا گیا، جس کی سلیکشن کی گئی، جس کو انوائنٹ کیا گیا، اپوائنٹ کیا گیا، جس کو نامزد کیا گیا، جس کی تعیین کی گئی کہ یہ اب رسول کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ فاستمع لما یوحیٰ، تو اسے غور سے سنو جو وحی کی جا رہی ہے۔ فاستمع سنو غور سے، لما جو یوحیٰ وحی کی جا رہی ہے تمہیں۔ یہ پیسیو وائس کا سینٹنس ہے، کی جا رہی ہے، یوحیٰ کی جا رہی ہے، یعنی فعل مجہول ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، اننی بے شک میں ہی، انا اللہ اللہ تعالی میں تیرا رب ہوں، اللہ ہوں، لا الہ الا میرے سوا کوئی معبود نہیں، انا فاعبدونی لہذا تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، ان بے شک الساعۃ وہ گھڑی، وہ ساعت، وہ مومنٹ، آتیۃ آنے والی ہے، اکادو میں چاہتا ہوں، اخفیہا کہ اس کو خفیہ رکھوں، اس کو راز رکھوں، سیکرٹ رکھوں، لتجزا تاکہ کل نفس بما تسعی ہر جان کو بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتی ہے، یعنی ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔